دونوں قتل کا ایسا طریقہ سوچنے لگے جس سے قاتل کا سراغ نہ ملے۔ رابی نے مجھے 2-3 طریقے سنائے لیکن ان میں پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ شیرے کا دھیان اس طرف گیا کہ جمعدار شکار کھیلنے گیا ہے۔ اس نے رابی کو وہ جگہ بھی بتائی تھی جہاں کبھی کبھی 1-2 ہرن نظر آتے ہیں۔ میں وہ علاقہ جانتا ہوں، شیرے نے کہا۔ اگر مجھے بندوق مل جائے تو میں وہاں چلا جاؤں اور اس جمعدار کو تلاش کر کے اور چھپ کر اسے گولی مار دوں اور چھپتا چھپاتا وہاں سے نکل آؤں، لیکن بندوق نہیں ملے گی۔ پستول لے جاؤ، رابی نے کہا، اندر ٹرنک میں پڑا ہے۔ لیکن نہیں شیرے، تمہیں وہاں کوئی دیکھ لے گا۔ یہ ٹھیک ہے، شیرے نے کہا، پستول نیفے میں اڑس لوں گا، کسی کو نظر نہیں آئے گا، وہاں مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اس علاقے میں چھوٹی بڑی پہاڑیاں ہیں اور درختوں کا جنگل ہے، میں وہاں چلا جاؤں گا۔ اگر وہ مجھے نظر آ گیا تو چھپ کر اس پر گولی چلا دوں گا، تم پستول نکالو۔ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ شیرے نے ریوالور کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ ریوالور میں گولیاں کس طرح ڈالی جاتی ہیں۔ اسے اتنا ہی معلوم تھا کہ گھوڑا دبانے سے گولی فائر ہوتی ہے، گھوڑا ٹریگر کو کہتے تھے۔ جمعدار نے پیار پیار میں رابی کو ریوالور لوڈ کرنا یعنی اس کے سلنڈر میں گولیاں ڈالنا سکھایا تھا، اور اسے یہ بھی بتایا تھا کہ گولی کس طرح فائر کی جاتی ہے، یہ بھی کہ ایک گولی فائر ہو جاتی ہے کہ سلنڈر خود ہی گھوم کر دوسری گولی کو نالی کے سامنے لے آتا ہے۔ جمعدار نے اسے گولی چلا کر نہیں دکھائی تھی، اسے شست باندھنا سکھایا تھا۔ جذبات کے مارے ہوئے ان 2 احمقوں نے قتل کا پلان یہ بنایا کہ رابی جمعدار کے ریوالور میں 6 گولیاں بھر کر شیرے کو دے دے گی۔ شیرا وہاں چلا جائے گا جہاں جمعدار اپنے دوست کے ساتھ شکار کھیلنے گیا ہوا تھا۔ شیرا چھپ کر جمعدار کو دیکھے گا، وہ اسے نظر آ گیا تو چھپ کر جمعدار پر گولی چلا دے گا۔ اس گولی کے دھماکے کو شکاری کی بندوق کا دھماکہ سمجھا جائے گا، اور وہاں کوئی اور لوگ ہوئے تو کسی کو شک نہیں ہوگا۔ شیرا ریوالور نیفے میں اڑس کر واپس آ جائے گا اور ریوالور رابی کو دے دے گا، اور رابی ریوالور واپس پوچھ میں ڈال کر ٹرنک میں رکھ دے گی، اور اس طرح قاتل کا سراغ نہیں ملے گا۔ ایک وہ قتل ہوتا ہے جسے نفسیات کے ڈاکٹر ایک لمحے کا پاگل پن کہتے ہیں، پولیس اور قانون کی زبان میں اسے فوری اشتعال کہتے ہیں۔ کسی وجہ سے اتنا زیادہ اشتعال اور اتنا زیادہ غصہ آ گیا کہ دماغ معاف ہو گیا اور درندگی غالب آ گئی۔ یہ ایسا پاگل پن ہے جس کا نتیجہ قتل ہوتا ہے۔ یہ قتل کوئی بزدل اور کوئی انتہائی شریف آدمی بھی کر سکتا ہے۔ ایک قتل باقاعدہ منصوبہ یعنی پلان بنا کر کیا جاتا ہے، بالکل اس طرح جس طرح رابی اور شیرے نے بنایا تھا، لیکن پلان تیار کرنے کے لیے خاص قسم کے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کامیاب پلان کوئی پیشہ ور قاتل ہی بنا سکتا ہے، یا وہ آدمی جو جانتا ہو کہ پولیس تفتیش اور سراغ رسانی میں کن چیزوں کو دیکھتی ہے۔ قتل کی واردات میں پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے غیر معمولی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ رابی اور شیرے میں غیر معمولی عقل کہاں سے آتی؟ ان میں تو معمولی سی عقل بھی نہیں تھی، اور اگر کچھ عقل تھی تو اس پر جذبات کا اور انتقام کے غصے کا آسیب سوار تھا۔ رابی شیرے کو اندر لے گئی، دونوں بچے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ ٹرنکوں والے کمرے میں جا کر رابی نے لالٹین جلائی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس نے ٹرنک کھولا، ریوالور اور گولیوں والی بیلٹ نکالی، اس میں سے ریوالور نکالا اور اس کا سلنڈر باہر نکال کر بیلٹ میں سے 6 گولیاں کھینچیں اور یہ سلنڈر میں ڈال کر سلنڈر بند کر دیا۔ اس نے ریوالور شیرے کے ہاتھ میں دے کر بازو آگے کو لمبا کیا اور ریوالور کی نالی پر 2 جگہ انگلی رکھ کر اس کو بتایا کہ شست کس طرح لی جاتی ہے، پھر اسے بتایا کہ گولی کس طرح فائر کی جاتی ہے۔ اس گھوڑے یعنی ٹریگر کو ویسے ہی نہ دبانا، رابی نے شیرے سے کہا، ورنہ گولی چل جائے گی، شست صحیح لے کر گھوڑا دبانا۔ رابی کو معلوم نہیں تھا کہ ریوالور کی گولی نشانے پر مارنے کے لیے کتنی زیادہ مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریوالور ہاتھ میں لے کر بازو آگے کو کیا جاتا ہے، جب ٹریگر دبا دیا جاتا ہے تو ریوالور کی نالی بھی آگے سے نیچے ہو جاتی ہے، اس لیے گولی نیچے چلی جاتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ شیرا نشانے پر گولی چلا سکتا۔ دونوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ریوالور سے کتنی دور تک گولی پورا اثر کرتی ہے۔ ریوالور کا رینج زیادہ نہیں ہوتا۔ انہیں یقین تھا کہ جس آدمی کی طرف ریوالور کی نالی کر کے فائر کر دو وہ آدمی مر جاتا ہے۔ شیرا ریوالور نیفے میں اڑس کر چل پڑا۔ رابی نے بیلٹ ریوالور اور 6 گولیوں کے بغیر ٹرنک میں وہیں رکھ دی تھی جہاں سے اٹھائی تھی۔ لالٹین بجھا کر وہ ڈیوڑی میں گئی
اور شیرے سے کہا کہ اسے جمعدار کہیں نظر نہ آئے تو وہ واپس آ جائے اور رات کو جب سب سو جائیں تو وہ ریوالور واپس دے جائے۔ شیرا چلا گیا۔ رابی نے کہا میں باقی رات سوئی نہیں، دل پر بوجھ پڑ گیا تھا اور گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی دل اتنا زیادہ گھبرانے لگتا تھا کہ میں ارادہ کر لیتی کہ صبح ہوتے ہی شیرے کے گھر کسی بہانے چلی جاؤں گی اور اسے اشارہ کروں گی کہ وہ میرے خاوند کے پیچھے نہ جائے۔ مجھے ڈر صرف یہ تھا کہ شیرا پکڑا جائے گا، لیکن یہ سوچ آ جاتی کہ شیرے کے گھر تو میں جا ہی نہیں سکتی کیونکہ ان کے ساتھ میرے خاوند کی لڑائی تھی۔ پھر خیال آتا کہ اس جمعدار کو زندہ نہیں رہنے دینا۔ رات گزری، صبح گھبراہٹ اور بے چینی رات سے بھی زیادہ تھی۔ ہاتھ کانپتے تھے، بات کرتی تھی تو زبان کانپتی تھی۔ رات کو تو یہ خیال آتے رہے کہ میں نے شیرے کو پستول دے کر اچھا کیا ہے، اور کبھی خیال آتا کہ اچھا نہیں کیا، لیکن دن کی روشنی میں تو یہی ایک خوف سوار ہو گیا کہ میں نے اچھا نہیں کیا اور شیرا پکڑا جائے گا اور میں بھی پکڑی جاؤں گی کہ پستول میں نے نکال کر دیا تھا۔ قسم کھا کر کہتی ہوں مجھے اپنا کوئی غم نہیں تھا۔ اس گھر سے تو جیل خانہ اچھا تھا۔ میں صرف یہ دعا کرتی تھی کہ شیرے کو کچھ نہ ہو۔ مجھے جب پتا چلا کہ کسی جگہ شیرے کی لاش ملی ہے تو میں اس وقت کھڑی تھی، مجھے چکر آیا اور میں نے دروازے کا کواڑ پکڑ لیا۔ معلوم نہیں میں زندہ کس طرح رہی۔ پھر ایسے ہوا کہ میرا غم یک لخت ختم ہو گیا اور مجھ میں دلیری پیدا ہو گئی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اگر پکڑی نہ گئی تو جمعدار کو زہر پلا دوں گی، پھر یہ زہر خود بھی پی لوں گی۔ میرے دماغ میں یہی بات آتی تھی کہ شیرے کو جمعدار نے دیکھ لیا ہوگا اور اسے قتل کر دیا۔ پھر جب یہ پتا چلا کہ شیرے کو گولی لگی ہے تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ اسے میرے خامن نے گولی ماری ہے۔ شام کو نمبردار اسے بلانے آیا تو میں خوش ہوئی کہ اسے پولیس گرفتار کر لے گی۔ وہ آیا تو میں نے اسے بتایا کہ گاؤں میں پولیس اتری ہوئی ہے اور آپ کو تھانے دار نے بلایا ہے۔ اس نے کہا کہ میں راستے میں سن آیا ہوں کہ شیرا قتل ہو گیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے قتل ہونا ہی تھا۔ دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ بدبخت نے کسی کی لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہوگا۔ میں نے کوئی بات نہ کی۔ اس نے بندوق اور دوسری چیزیں مجھے دیں اور کہنے لگا کہ میں پہلے تھانے دار کی بات سن لوں۔ معلوم نہیں اس نے کیوں بلایا ہے۔ وہ چلا گیا تو میں نے اس کے تھیلے میں سے پرندے وغیرہ نکال کر دیکھا۔ میں پستول کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن پستول نظر نہ آیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ شیرا اس پستول کی گولی سے نہیں مر سکتا، کسی اور نے اسے گولی ماری ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ افواہ ہے کہ شیرا گولی سے مرا ہے۔ وہ گولی سے مرا ہے رابی، میں نے کہا۔ پستول کی گولی سے؟ یہ معلوم نہیں، میں نے کہا۔ اگر مجھے تمہارے خاوند کا ریوالور مل جاتا تو شاید پتہ چل جاتا کہ اس کی گولی سے مرا ہے یا کسی اور کی گولی سے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان مرحوم کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی ایک پستول 3 پگلے۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ ایک معمہ تھا۔ مقتول ریوالور لے کر گیا تھا اور گولی سے مارا گیا۔ وہ شکار کے علاقے سے دور مارا گیا تھا، وہ اس علاقے تک پہنچا ہی نہیں تھا۔ میں نے خاصی مغز کھپائی کر کے حساب لگایا کہ وہ کس وقت گھر سے نکلا، پیدل چلتے جائے واردات تک کتنے وقت میں پہنچا ہوگا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے موت کا وقت معلوم کیا۔ جائے واردات سے شکار گاہ تک ابھی تقریباً 5 میل کا فاصلہ باقی تھا۔ میرے اندازاً حساب کے مطابق وہ شکار گاہ تک پہنچ ہی نہیں سکا تھا۔ ایک صورت یہ سامنے آتی تھی کہ مقتول کو راہزنوں نے روکا، مقتول نے ریوالور نکالا، راہزنوں نے اس پر قابو پا لیا اور اسی ریوالور سے اسے مار کر چلے گئے اور ریوالور ساتھ لے گئے۔ رابی نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا تھا۔ بات صاف ہو گئی کہ ریوالور جمعدار نہیں لے گیا تھا بلکہ رابی نے مقتول کو دیا تھا۔ اس کے باوجود میں جمعدار کو مشتبہوں کی فہرست سے خارج نہیں کر سکتا تھا اور میں نے رابی کو بھی مشتبہ رکھنا تھا۔ اس نے جو بیان دیا تھا وہ اس کا اپنا بیان تھا۔ جس طرح اس نے پہلے جھوٹ بولے تھے اسی طرح یہ بیان بھی یا اس کا کچھ حصہ غلط ہو سکتا تھا۔ وہ جسے پاک محبت کہتی تھی وہ ناپاک بھی ہو سکتی تھی۔ مختصر یہ کہ میں تفتیش اور حالات کے بھنور میں پھنس گیا تھا۔ میں سب کو تھانے لے گیا۔ میں نے جمعدار کو نہ بتایا کہ اس کی بیوی نے یہ بیان دیا ہے۔
جمعدار نے مجھے کہا کہ میں اس کو اور اس کی بیوی کو بلا وجہ تنگ کر رہا ہوں۔ وہ کہتا تھا کہ وہ اپنے کمانڈنگ آفیسر کو اطلاع دینا چاہتا ہے کہ اسے مقتول کے رشتہ داروں سے مل کر پریشان اور بے عزت کیا جا رہا ہے۔ جناب جمعدار صاحب، میں نے اسے کہا، میں جب آپ کو فارغ کر دوں گا تو آپ اپنے کمانڈنگ آفیسر کو نہیں، وائس رائے کو اطلاع دے دینا کہ بے وقوف سے ایک تھانے دار نے آپ کو بہت تنگ کیا ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ آپ کو جمعدار وائس رائے نے بنایا ہے، اسی لیے جمعداروں، صوبے داروں اور صوبے دار میجروں کو وی سی او یعنی وائس رائے کمیشنڈ آفیسر کہتے ہیں، لیکن مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ وائس رائے نے کمیشن آپ کو دی اور قانون مجھے دے دیا، اور مشکل در مشکل یہ پیدا ہو گئی کہ وائس رائے کو آپ کی کمیشن سے زیادہ اپنے قانون سے پیار ہے۔ یہ تو ایک طرح کی جھک جھک تھی جو تھانے میں لگی ہی رہتی تھی، اور ہم اپنے کام کرتے ہی رہتے تھے۔ میں آپ کو وہ باتیں سناتا ہوں جن میں آپ کی دلچسپی ہے۔ میں نے کہا کہ جمعدار کا ریوالور میرے لیے معمہ بن گیا تھا۔ ریوالور جو لے گیا تھا وہ قتل ہو گیا تھا۔ میں اس معمے کا جواب جمعدار سے مانگ رہا تھا اور جمعدار غصے میں تڑپ تڑپ کر بے حال ہو رہا تھا۔ کبھی میرے ذہن میں یہ شک بھی اٹھتا تھا کہ شیرے کو جمعدار اور رابی نے مل کر مارا ہے۔ وہ دن بھی گزر گیا، رات آئی اور گزر گئی۔ صبح سویرے تھانے میں 2 چارپائیاں آئیں۔ یہ 2 زخمی تھے جو تھانے سے 2.5-3 میل دور ایک گاؤں سے لائے گئے تھے۔ دونوں کو گولیاں لگی تھیں۔ ایک کی بائیں ران سے گولی گزر گئی تھی اور دوسرے کے کندھے سے گزری تھی۔ دونوں کا خون بہہ رہا تھا۔ زخموں پر کپڑے بندھے ہوئے تھے، پھر بھی خون نکل رہا تھا۔ دونوں ہوش میں تھے۔ میں نے اپنے جونیئر سب انسپیکٹر سے کہا کہ وہ یہ کیس لے لے۔ وہ زخمیوں کو اٹھوا کر ہسپتال لے گیا اور اس دوران ان سے بیان بھی لیتا رہا۔ ہسپتال سے وہ بڑی تیزی سے آیا اور کاغذی کارروائی مکمل کر کے اس نے میری گھوڑی لی اور 3 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر بہت تیزی سے چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے مجھے اتنا ہی کہا کہ ملزم پکڑنے ہیں۔ یہ اب اس کا کیس تھا۔ میں دوسرے کیسوں میں مصروف تھا اور اس وقت تو میرے دماغ پر شیرے کا قتل اور جمعدار کا ریوالور سوار تھا۔ یہ سب انسپیکٹر رہتک کا رہنے والا ہندو رانگڑ تھا۔ جگن ناتھ اس کا نام تھا۔ نیا سب انسپیکٹر بنا تھا۔ انگریز اپنے دور حکومت میں ہر ذات کے ہندو کو فوج میں بھرتی نہیں کرتے تھے۔ چند ایک علاقوں کے ہندوؤں کو فوج میں بھرتی کیا جاتا تھا۔ ان میں رہتک حصار کا علاقہ بھی شامل تھا۔ وہاں ہندوؤں کی 2-3 ذاتیں تھیں جنہیں جنگجو مارشل ریس کہا جاتا تھا اور فوج میں بھرتی کیا جاتا تھا۔ ان میں جگن ناتھ کی ذات بھی شامل تھی۔ چونکہ وہ جنگجو نسل سے تھا اس لیے اس کی ذہنیت دوسرے ہندوؤں جیسی نہیں تھی۔ اپنی ڈیوٹی میں بڑا ہی سخت تھا، زندہ دل، ہنسنے ہنسانے والا، پینے پلانے والا بدماش لیکن دیانتدار۔ وہ دوسرے دن کے پچھلے پہر واپس آیا۔ ایک ملزم کو ہتھ کڑی لگا کر ساتھ لایا تھا اور اس کے ساتھ ایک ٹولہ گواہوں کا تھا۔ اس نے 38 بور کا ایک ریوالور جس سے 2 آدمیوں کو زخمی کیا گیا تھا برآمد کیا تھا۔ وہ اس نے میرے آگے رکھ دیا۔ دھیان سے ملک صاحب، اس نے مجھے کہا، اس میں 3 گولیاں فائر کی ہوئی ہیں اور 3 باقی ہیں۔ میں نے سلنڈر کھول کر دیکھا، 3 فائر کیے ہوئے راؤنڈ یعنی کھوکھے تھے اور 3 راؤنڈ بغیر فائر کیے پڑے تھے۔ جگن ناتھ نے اس ریوالور کی برآمدگی کا مشیر نامہ میرے آگے رکھا تو میں نے اس پر ریوالور کا نمبر پڑھا۔ تصدیق کے لیے ریوالور پر نمبر پڑھا کہ غلط نہ لکھا گیا ہو۔ مجھے یہ نمبر جانا پہچانا سا لگا۔ جمعدار کے ریوالور کا لائسنس اور بیلٹ اور اس میں جو گولیاں تھیں سب میرے قبضے میں تھی۔ میں نے لائسنس دیکھا، اس پر ریوالور کا وہی نمبر تھا۔ یہ ریوالور جمعدار کا تھا۔ میں نے جمعدار کو اندر بلایا اور اس سے اس کے ریوالور کا نمبر پوچھا جو اسے زبانی یاد تھا۔ اس نے نمبر بولا۔ یہ دیکھے۔ میں نے ریوالور اس کے آگے کرتے ہوئے پوچھا، کیا یہی ہے آپ کا ریوالور؟ دیکھنا اس میں لائیو راؤنڈ بھی ہیں۔ اس نے ریوالور ہاتھ میں لے کر سب سے پہلے نمبر پڑھا۔ یہی ہے، اس نے کہا اور پوچھا، کہاں سے ملا ہے؟ آپ باہر بیٹھیں۔ میں نے ریوالور اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے سب انسپیکٹر جگن ناتھ کو کیس کی پوری رپورٹ لینے کے لیے بٹھا لیا۔ مجھے خیال آیا کہ یہ علاقہ ایڈوانس ہو گیا ہے۔ لاٹھیوں اور کلہاڑیوں کے بجائے اب ریوالور استعمال ہونے لگے ہیں۔ یہ واردات جس میں 2 آدمی ریوالور کی ایک گولی سے زخمی ہوئے تھے، یوں ہوئی تھی کہ ان دونوں زخمیوں کو خاندانی دشمنی کی بنا پر ایک آدمی کے قتل کے جرم میں عمر قید ہوئی تھی۔ انہوں نے سزا کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ کسی نکتے پر ہائی کورٹ نے دونوں کی عمر قید میں تخفیف کر دی اور سزا 8 سال رہ گئی۔
جیل کے قوانین کے مطابق انہیں معافی ملتی رہی۔ اس طرح وہ 6.5 سال بعد رہا ہو کر آ گئے۔ مقتول کے رشتہ داروں نے اب انتقام لینا تھا۔ ان لوگوں کے ہاں خون کا بدلہ خون تھا۔ رہا ہونے کے کچھ روز بعد یہ دونوں، جو غالباً سگے بھائی یا چچا زاد بھائی تھے، مجھے یاد نہیں رہا، صبح اپنے کھیتوں میں گئے۔ ایک کھیت میں کوئی فصل نہیں تھی، اس کے ساتھ والے کھیت میں اونچی فصل تھی۔ دونوں آدمی خالی کھیت میں فصل والے کھیت کے قریب پیٹھ کر کے کھڑے تھے۔ پیچھے سے 2 گولیاں فائر ہوئیں۔ ایک گولی ایک کی ران میں لگی اور ایک دوسرے کے کندھے میں۔ گولی کا زخم تو ہوتا ہی ہے اور درد بھی ہوتا ہے، لیکن گولی کی دہشت بڑی ہوتی ہے۔ ان دونوں پر یہ دہشت طاری ہوئی، دونوں نے پیچھے دیکھا اور دونوں گر پڑے۔ انہیں تھانے لایا گیا۔ انہوں نے تھانے میں جب میں ان کے زخم دیکھ رہا تھا، مجھے ایک آدمی کا نام بتایا تھا۔ انہوں نے جب گولیاں کھا کر پیچھے دیکھا تھا تو انہیں فصل میں یہ آدمی بیٹھا ہوا دکھائی دیا تھا۔ وہ فصل میں غائب ہو گیا۔ انہوں نے اچھی طرح پہچان لیا تھا، وہ اس آدمی کا چھوٹا بھائی تھا جسے ان دونوں نے قتل کیا تھا، اور 6.5 سال بعد رہا ہو کر گھر آئے تھے۔ جگن ناتھ نے اسی لیے بڑی تیزی سے کارروائی کی تھی کہ ملزم کو غائب ہو جانے سے پہلے پکڑ لے۔ ریوالور بھی برآمد کرنا تھا۔ اس نے ہسپتال جا کر دونوں زخمیوں کے بیان لیے اور واردات والے گاؤں جا پہنچا۔ ملزم گھر میں موجود تھا، اسے گرفتار کیا تو اس نے کہا کہ اس کے پاس ریوالور کہاں سے آیا۔ جگن ناتھ نے اس کے گھر کی تلاشی لی، ریوالور برآمد نہ ہوا۔ 2 گواہ مل گئے۔ ایک نے بتایا کہ اس نے ملزم کو مینڈ پر چلتے چلتے فصل کے اندر جاتے دیکھا تھا۔ پھر دونوں آدمی آئے اور ان پر وہیں سے گولیاں چلیں جہاں ملزم فصل میں گیا تھا۔ دوسرے گواہ نے گولیاں چلنے کے بعد فصل میں سے دوسری طرف سے ملزم کو نکلتے دیکھا تھا۔ ادھر بھی اونچی فصلیں تھیں۔ جگن ناتھ نے عقل کا یہ کمال دکھایا کہ ملزم گولیاں چلا کر جس طرف بھی گیا وہ راستہ اور ٹھکانہ معلوم کر لیا، اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ ملزم اپنے رہٹ پر چلا گیا تھا جہاں سبزیوں کا باغ تھا۔ چونکہ ملزم موقع پر ہی پہچانا گیا تھا، اس لیے شک نہیں تھا کہ ملزم کوئی اور تھا۔ جگن ناتھ نے اسے کہا کہ وہ ریوالور دے دے، لیکن وہ تو جرم سے ہی انکار کر رہا تھا۔ جگن ناتھ نے اسے رات کو اپنے ساتھ چوپال میں رکھا۔ اس نے جو کام تھانے میں آ کر کرنا تھا وہ وہیں کر لیا۔ یہ پولیس کا دوسرا طریقہ ہے جو ان بھوتوں پر استعمال کیا جاتا ہے جو باتوں سے نہیں مانا کرتے۔ جگن ناتھ کو اس طریقے کی خاص مہارت تھی۔ 3-4 گھنٹوں کی محنت سے ملزم نے بتایا کہ اس نے ریوالور اپنے رہٹ کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ صبح جگن ناتھ اسے رہٹ پر لے گیا۔ 7 نمبردار اور 3-4 دیگر معزز افراد تھے۔ ان کے سامنے اس نے ریوالور کی نشاندہی کی۔ کنواں زیادہ چوڑا تھا، اس لیے پانی زیادہ تھا۔ غوطہ لگانے والوں کے لیے کنویں کی تہہ سے ریوالور نکالنا مشکل تھا۔ جگن ناتھ کے کہنے پر رہٹ کے آگے بیل جوتے گئے اور رہٹ چلایا گیا۔ اس کے ساتھ جگن ناتھ نے یہ انتظام کیا کہ گاؤں کے 2 کنووں سے چرخیاں اکھاڑ کر رسے اور ڈول منگوائے، انہیں کھینچنے کے لیے بیل استعمال کیے۔ 3 گھنٹوں بعد کنویں کا پانی کم ہو گیا تو 2 آدمیوں کو اتارا گیا۔ کنویں میں اتنا پانی رہ گیا تھا جو ان آدمیوں کی کمر تک آتا تھا۔ صرف رہٹ چلتا رہنے دیا گیا۔ ان آدمیوں نے ریوالور نکال لیا۔ ملزم سے جگن ناتھ نے گواہوں کے سامنے کہلوایا کہ یہی وہ ریوالور ہے جس سے اس نے ان دونوں آدمیوں پر قتل کی نیت سے گولیاں چلائی تھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جمعدار کا ریوالور اس کے پاس کس طرح آیا۔ اس سے جو اقبالی بیان لیا گیا اس میں اس نے کہا کہ وہ اپنے ایک خالہ زاد بھائی کے ساتھ ایک گاؤں سے واپس اپنے گاؤں کو جا رہا تھا۔ اس نے وہ جگہ بتائی جہاں سے شیرے کی لاش ملی تھی۔ وہ شیرے کو نہیں جانتے تھے۔ ملزم نے بتایا کہ وہ اپنے خالہ زاد بھائی کے ساتھ راستہ چھوٹا کرنے کے لیے عام راستے سے ہٹ گئے تھے اور آگے اسی راستے پر ہو لیے جس کے قریب شیرے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ ملزم نے وہاں ایک نوجوان لڑکے کو کھڑے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں کالے رنگ کی کوئی چیز تھی جسے وہ دیکھ رہا تھا۔ ملزم کے خالہ زاد بھائی نے کہا کہ اس لڑکے کے ہاتھ میں ریوالور معلوم ہوتا ہے۔ ملزم نے کہا کہ لگتا ریوالور ہی ہے۔ وہ شیرے سے تقریباً 30 قدم دور تھے۔ وہ چند قدم اور آگے آئے تو اس لڑکے یعنی شیرے نے انہیں دیکھا اور بڑی تیزی سے اس کے ہاتھ میں جو چیز تھی وہ قمیص کے اندر لے گیا۔ ملزم کا خیال تھا کہ وہ اس چیز کو چھپا رہا ہے۔ وہ لڑکا جو چیز چھپا رہا تھا وہ اتنی تیزی سے قمیص کے اندر لے گیا کہ وہ اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ ملزم اور اس کا ساتھی اور آگے آ گئے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ ریوالور ہے۔ لڑکے نے جھک کر اور جھپٹ کر ریوالور اٹھایا اور ایک بار پھر قمیص کے اندر لے گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ اسے نیفے میں اڑس لینے کی کوشش کر رہا تھا۔
اچانک دھماکہ سنائی دیا، لڑکے کی قمیض کے اندر سے ریوالور پھر گر پڑا اور پھر لڑکا گرا۔ وہ تھوڑی دیر تڑپا اور ساکن ہو گیا۔ ملزم نے بیان دیا کہ فوراً ہی اس کے کپڑے خون میں رنگے گئے۔ ملزم نے ہر طرف دیکھا، وہاں کوئی اور آدمی نہیں تھا۔ اس کے خالہ زاد بھائی نے کہا کہ کسی نے دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ انہیں یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ لڑکے نے خودکشی کی ہے یا اتفاقیہ گولی چل گئی ہے۔ ملزم نے بھی یہی خطرہ محسوس کیا۔ وہ دونوں دوسری طرف مڑنے لگے تو ملزم کو ریوالور کا خیال آ گیا۔ اس نے خالہ زاد بھائی سے کہا کہ ریوالور اٹھا لیں۔ اس کے ذہن میں وہ دو آدمی آ گئے جنہیں اب اس نے زخمی کر دیا تھا۔ ان سے اس نے اپنے بڑے بھائی کے خون کا حساب چکانا تھا۔ رابی اور شیرے کے بعد یہ تیسرا بے وقوف تھا جس نے یہ ریوالور اٹھا لیا۔ اس نے یہ نہ سوچا کہ اس علاقے میں کسی نے اسے شک میں پکڑ کر تلاشی لی اور اس سے ریوالور برآمد ہو گیا تو وہ قتل کے جرم میں دھر لیا جائے گا۔ اس نے ریوالور قمیض کے نیچے اپنے نیفے میں اڑس لیا۔ اس کے خالہ زاد بھائی کو یہ ریوالور کے متعلق کچھ واقفیت تھی۔ ان دونوں نے شیرے کا ریوالور اپنے دشمنوں کو قتل کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے لیا۔ یہ تھے وہ دو آدمی جنہیں بھینسوں والے دو لڑکوں نے دور راستے پر جاتے دیکھا تھا۔ انہوں نے ریوالور چھپائے رکھا اور گاؤں سے باہر جا کر سلنڈر کھولا۔ اس میں سے راؤنڈ اور کھوکھے خود نکالنے پڑتے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک گولی فائر ہو چکی ہے اور 5 گولیاں فائر ہونے والی ہیں۔ آخر ملزم اپنے دشمنوں کی گھات میں فصل میں جا بیٹھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ دونوں صبح اس خالی کھیت میں جایا کرتے ہیں۔ وہاں وہ کوئی کام کرا رہے تھے۔ ملزم کو بھی شیرے کی طرح یہ وہم تھا کہ جسے پستول کی ایک گولی لگتی ہے وہ مر جاتا ہے۔ اس نے دونوں پر ایک ایک گولی چلائی اور وہاں سے فصل میں چھپتا بھاگ گیا۔ اپنے رہٹ پر گیا اور ریوالور کنویں میں پھینک دیا۔ بڑا صاف اور آسان کیس تھا جو عدالت میں بھیجنے کے لیے تیار کر لیا گیا۔ میں رابی کو نہیں بچا سکتا تھا۔ ریوالور جمع دار کا تھا اور عدالت میں بتانا تھا کہ یہ ملزم کے پاس کس طرح گیا۔ یہ لمبا قصہ ہے کہ میں نے مقدمہ کس طرح تیار کیا اور کیا کیا شہادت پیش کی۔ ملزم کو 7 سال، اس کے خالہ زاد بھائی کو آنت جرم میں 2 سال سزائے قید ہوئی اور رابی کو ریوالور کی چوری کے جرم میں 3 سال سزائے قید دی گئی۔ شیرے کی موت کے متعلق میرے محکمے نے لکھا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں مرا ہے۔ ریوالور اتفاقیہ ٹریگر دبنے سے فائر ہو گیا یا اس نے خودکشی کی ہے۔